اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے اور سننے والے سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو آج ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لائف میں عموماً آگے پیچھے کہیں بھی جاتے ہیں یا گھر پہ بھی یا کہیں بھی جو بھی کام کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، تو آپ کو ایک وظیفے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جب بھی جو بھی کام کر رہے ہوں، آپ ہمیشہ اتنی کوشش کیا کریں کہ آپ ہمیشہ استغفر اللہ سے ہر دفعہ معافی مانگتے رہا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ جو بھی کام کریں، جیسے بھی کام کر رہے ہوں، ہاتھوں سے کام کر رہے ہوں تو آپ کے منہ سے ہمیشہ یہ ذکر چلتا رہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ہمارے بہت ہی بڑے امام بن حنبل، ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک دن ایسے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو جب فجر کی نماز ہو چکی تو وہ ایویں بس گھوڑے پہ بیٹھے اپنے اور نکل گئے باہر ایسے گھوڑے پہ گھومنے کے لیے، اور راستے میں ایسے نکل کے کافی دور چلے گئے، جو اپنے ان کا حجرہ باغ جو گھر تھا ان کا، اس سے کافی دور چلے گئے تو آگے ظہر کا ٹائم ہو گیا، تو انہوں نے کہا چلو جی میں اب کہیں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ابھی ظہر کے ٹائم کو نماز کو کافی ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا جی چلو میں تھک گیا ہوں اتنا سفر کر کے، تو کسی مسجد میں جا کے میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، ریسٹ کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے جا کے ایک مسجد کے دروازے پہ دستک دی اور کہا جی کہ میں یہاں پہ تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ لیکن ہمارے ادھر آپ کو میکسیمم آپ دیکھا ہوگا کہ جو مساجد ہوتی ہیں وہ نماز سے پہلے بند ہی ہوتی ہیں، تو جو وہاں کا امام تھا انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، انہوں نے امام بن حنبل کو نہیں پہچانا اس وقت، جو وہ امام تھا اسے نہیں پہچانا، تو اس نے کہا جی کہ معذرت میں آپ کو اندر نہیں آنے دے سکتا کیونکہ ابھی صفائی کا کام چل رہا ہے، جو کچھ بھی تھا وہ بھی چل رہا تھا جو بھی کام تھا، تو انہوں نے ان کو اندر آنے نہیں دیا۔ تو وہاں سے ایک بندہ گزرا تھا، جب وہ بندہ گزرا تھا اس نے پوچھا کیا وجہ کیا ہے، یہ اتنا کیا اپنے شور ڈالا ہوا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں تھکا ہوا ہوں، سفر میں تھا، تو یہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آرام کرنے دیں کچھ ٹائم کے لیے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نماز ظہر کا ٹائم نہیں ہوا تو میں بھی آپ کو آرام نہیں کرنے دے سکتا۔ تو اس نے کہا جی چلیے آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو چل کے کھانا شانا کھلاتا ہوں، تو آپ وہاں پہ جو میرا ہوٹل ہے وغیرہ جو بھی ہے وہاں پہ میں چل کے آپ وہاں پہ ریسٹ کر لیجیے گا۔ تو وہ امام بن حنبل ان کے ساتھ چلے گئے، وہ اس کا نام تندور تھا، یہ روٹیاں لگانے والا جو بھی تھا، وہ جو بھی بناتا تھا ویسے جو روٹیاں بنانا تھا جو بھی تھا، تو وہ امام بن حنبل اس کے پاس جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے اور وہ روٹیاں لگائے جا رہا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کافی ٹائم تک وہ دیکھتے رہے، وہ جب بھی روٹی لگاتا تو وہ اپنے منہ اس کے جو ہونٹ تھے وہ چلتے رہتے، ایسے کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا وہ۔ تو امام بن حنبل تھے انہوں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے کہ میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ میں جب سے تم کو دیکھ رہا ہوں تم ساتھ میں روٹیاں لگا رہے ہو، ساتھ میں کچھ میرے خیال میں وظیفہ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری ایک عادت بنی ہوئی ہے ایک عرصے سے کہ میں جب بھی کوئی بھی کام کرتا ہوں، کہیں بھی ہوتا ہوں یا جو بھی کرتا ہوں، تو میں اپنے منہ سے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہوں، کیونکہ بہت گنہگار ہوں، میں بہت گناہ بھی کرتا ہوں، کچھ جان بوجھ کے ہو جاتے ہیں، کچھ غلطی سے ہو جاتے ہیں، تو ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں، تو اس وجہ سے میں ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہوں۔ تو انہوں نے جو امام تھے انہوں نے پوچھا کہ اس سے تمہیں کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس نے عرض کیا کہ فائدہ اگر میں کہوں تو اللہ مجھے اس سے بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ۔ تو جو امام تھے انہوں نے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ جو ہمارا یہ گاؤں ہے، جو علاقہ ہے، یہاں پہ تقریباً یہ ایسے اور بھی بہت سے ہوٹل ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ سب سے زیادہ جو رش ہوتا ہے وہ میرے ہوٹل پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس وظیفے کی صدقے بہت عزت عطا کرتا ہے، بہت زیادہ۔ تو امام بن حنبل نے کہا کہ یہ تو پھر اللہ کا تم پہ بہت کرم ہے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ مجھ پہ اللہ کا کرم ہے، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایک دعا کر رہا ہوں جو کہ میرے ابھی تک قبول نہیں ہوئی، پتہ نہیں میری کب قبول ہوگی۔ تو امام بن حنبل تھے انہوں نے پوچھ لیا کہ تم کون سی دعا کر رہے ہو، یا تم کون سی دعا ہے جو تمہاری قبول نہیں ہو رہی؟ تو اس نے کہا کہ
بزرگوں، میں پچھلے 3-4 ہفتوں سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ ہمارے ادھر پاس ہی گاؤں میں ایک امام رہتے ہیں جن کا نام امام بن حنبل ہے، تو شاید آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ نام سنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب کیا، تو اس نے عرض کیا کہ میں پچھلے کافی دنوں سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے ان سے ملا دے، کیونکہ میں نے سنا ہے وہ بہت دیندار ہیں، وہ بہت اللہ کے مطلب راہ میں نا وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں یا کچھ بھی، تو مجھے نا ان سے بھی کچھ باتیں سیکھنی ہے دین کے حوالے سے۔ میں بہت ان پڑھ سا بندہ ہوں، میں اتنا دین کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، تو میں ان سے کچھ باتیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جو امام بن حنبل تھے وہی تھے، انہوں نے کہا کہ وہ وہیں پہ نا ایک دم سے نا تھم گئے۔ تو انہوں نے اسی وقت اس سے کہا نا کہ اب دیکھ لو کہ میں ہی ہوں جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو، جن کے پاس تم جانا چاہتے تھے، کہ تمہارے اس وظیفے نے یہ نہیں کیا کہ اللہ نے تمہیں میرے پاس لے آئیں، اتنا تمہارے اس وظیفے میں اتنی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس لا کے کھڑا کر دیا۔ اور انہوں نے اس کو گلے سے لگایا اور اس سے کہا کہ تمہارے اس ایک وظیفے سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہے۔ تو آپ سب سے یہی میں درخواست کرتا ہوں کہ زیادہ تو کچھ نہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں یا ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے یا کچھ بھی، لیکن آپ کوشش کیا کریں، میں بھی کوشش کروں گا اس سے، تو کہ آپ ہمیشہ جہاں بھی جو بھی کام کر رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں تو آپ کوشش کیا کریں کہ یہ جو استغفار ہے وہ کرتا رہا کریں، اس میں اللہ پاک کی بہت برکت ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔